إن الحمد لله والصلاة والسلام دائما على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونن من المشركين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بارگاہ رسالت و آل رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى بأن تصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ہرگز نہ بننا شرک کرنے والوں سے، یعنی ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام میں کئی مقامات پر شرک کی مذمت فرمائی ہے اور مشرکین کے بارے میں آیات کا نزول ہوا ہے، ان سے برات کا اعلان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بری ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول بھی، یعنی بیزار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے بیزار ہے۔ اور فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ انعام کی آیت ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور منہ پھیر لو مشرکوں کی طرف سے۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، سیدنا لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحتیں جو فرما رہے ہیں ان میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ لا تشرک باللہ، کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم جو ہے شرک ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہ پائیں گے، شرک بہت بڑا ظلم ہے اور بے شک ظالم جو ہے فلاح نہیں پائیں گے۔ سورہ نساء کی آیت ہے ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شیطانا مریدا، یہ مشرک دیویوں کی عبادت کرتے ہیں اور سرکش شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ مشرکین دیوی دیوتاؤں کی، ان کو معبود مانتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں اور سرکش شیطانوں کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ مشرکین کا عمل ہے، شیطانوں کی عبادت کرنا، دیویوں کی عبادت کرنا اور سرکش شیطانوں کی عبادت کرنا، یہ مشرکین کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کے مد مقابل، اللہ کے برابر، اللہ کی صفات کا کسی کو بھی مت ٹھہرا دو کہ اللہ کے برابر ہے، یہ اس کی ذات و صفات میں اللہ کے مقابل کسی کو مت ٹھہراؤ۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، سورہ مائدہ کی آیت ہے ضرور تم مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہودوں اور مشرکوں کو پاؤ گے۔ یہودی اور مشرک یہ اسلام کے شدید دشمن ہیں، اور اسلام دشمنی میں دونوں ایک ہو جاتے ہیں، یہود اور ہنود۔ مشرکین جتنے ہیں اور یہود، بلکہ کفر جو ہے الکفر ملت واحدہ فرمایا گیا کہ کفر جو ہے ایک ہی ملت ہے، اسلام کے مقابلے میں تمام ایک ہیں، اسلام اور کفر، سارا کفر ایک ہے، خواہ وہ یہودی ہو یا مشرک ہو یا نصرانی ہو یا بدھسٹ ہو یا کسی میں مت دہریے ہو۔ نان بلیورز جو ہیں وہ بلیورز کے خلاف ہیں، مومن غیر مومن۔ تو اسلام دشمنی میں تمام مذاہب، تمام ادیان جو ہے جتنے باطل اسلام کے علاوہ جو ہے وہ سب متحد ہیں۔
سورہ توبہ کی آیت ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اللہ کے ساتھ جو کسی کو شریک ٹھہرائے وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور نکل گیا۔ مشرکین کے بارے میں فرمایا گیا کہ انما المشرکون نجس، بے شک مشرکین تو نیرے ناپاک ہیں، ان کے عقیدے جو ہیں، عقیدوں کی بنیاد پہ یہ ناپاک ہیں، نجس و ناپاک ہیں۔ انما المشرکون نجسن فرمایا گیا، ان کے عقیدے نجس۔ سورہ حج میں فرمایا گیا ان سے اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، پس پرہیز کرو بتوں کی نجاست سے۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود، بے شک میں تمہیں اس کے غضب سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہے گویا وہ آسمان سے گرا ہوا، آسمان سے گرا ہوا جو شخص ہے اس کی مثل ہے، پس اسے کسی پرندے نے اچک لیا۔ یعنی وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، طیر بولے تو پرندے کو کہتے ہیں، اڑنے والے اس کو۔ تو جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہے گویا وہ آسمان سے گرا ہوا ہو، پس اسے کسی پرندے نے اچک لیا ہو یا ہوا نے اسے کسی دور جگہ میں پھینک دیا ہو۔ اور تحوی بہ الریح فی مکان صحیح، ہوا لے جا کے کہیں دور پھینک دے۔ تو یہ شرک کی مذمت میں یہ آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مشرکین سے بیدار ہے۔ اور شرک کی ابتدا کے بارے میں بتا دوں کہ یہ بت پرستی کی ابتدا کیسی ہوئی، ان بتوں کی کیا حقیقت ہے، عقل انسانی نے کیوں انہیں معبود یقین کر لیا۔ صنم پرستی یعنی بت پرستی کا رواج اہل تحقیق کے نزدیک دو طریقوں سے ہوا۔ پہلا طریقہ صابئین نے اختیار کیا، ان کا یہ اعتقاد تھا کہ اجرام سماوی یعنی ستارے، چاند، سورج بھی جاندار اور زیرو ہیں اور ان کا تعلق اس عالم میں دنیا سے بھی ہے۔ اس کائنات ارضی کے اندر جو مختلف اقسام کے تغیرات مثلا ولادت، موت، صحت، بیماری، فتح، شکست، عزت، ذلت وغیرہ رونما ہوتے ہیں، دراصل یہ اسی تعلق کی کرشمہ سازی ہے۔ تو ایک بت پرستی تو اس طرح ہے جو رواج پڑا اجرام سے سماوی، ستاروں کے ذریعے، چاند، سورج، آسمان کے جو تارے ہیں، اس کے ذریعے سے کہ سب کچھ جو ہے اس کا تعلق اسی سے ہے۔ ہر چیز جو ہے ولادت، موت، صحت، بیماری، فتح، شکست، عزت، ذلت، رزق، ہر چیز جو ہے یہ جو کچھ بھی رونما ہوتے ہیں یہ ستاروں کی مدد سے ہوتے ہیں۔ تو یہ اجرام سماوی کا اعتقاد دراصل یہ اسی تعلق کی کرشمہ سازی ہے۔ جب ان کے ذہن میں یہ عقیدہ راسخ ہو گیا تو وہ ان کی عبادت کی طرف راغب ہو گئے۔ چاند کی کوئی عبادت کر رہا، سورج کی کوئی عبادت کر رہا، تاروں کی کوئی عبادت کر رہا، یہ بت پرستی، اس طرح سے اجرام پرستی۔ لیکن اجرام ان کی رسائی سے بالا تھے، عبادت تو کرتے تھے، یہ سورج کی عبادت، چاند کی عبادت، تاروں کی عبادت، لیکن یہ کافی دور تھے، ان کی پہنچ سے بالا تر تھے، ان میں سے بیشتر ان کی آنکھوں سے اجھل تھے، لہذا انہوں نے ان کے ناموں پر بت بنا کر سامنے رکھ لیا تاکہ ان کے ذکر اور تصور کی رسائی وہاں تک ہو سکے۔ چنانچہ اس طرح بت معرض وجود میں آئے اور پھر ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ مذاہب باطلہ میں سے سب سے قدیم مذہب انہی صابئین کا ہے، یعنی جو چاند، تارے، آسمان کی جو مخلوق ہے، ستارے، چاند، سورج وغیرہ کی یہ عبادت۔
اب ان کی پہنچ سے دور تھے تو ان کے بتاں بنا لیے، اب اس کی عبادت کرنے لگے. تو یہ سب سے قدیم مذہب جو ہے سابئین کا ہے. اصنام پرستی کی ابتدا کے اسباب کے سلسلے میں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ بھی خاص اہمیت کا حامل ہے. وہ یہ ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 نیک آدمی تھے جو کہانت، شجاعت، قوت علم اور اخلاق حسنہ میں عام لوگوں کی سطح سے بہت اونچے تھے، بہت ہی نیک لوگ تھے. دو، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 حضرات بہت پارسا اور عبادت گزار تھے. سیدنا نوح علیہ السلام کی امت تھے، یہ عابدین تھے، یہ زاہدین تھے، متقی تھے. یہ لوگوں نے ان سے بہت محبت کی کیونکہ یہ لوگ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی تلقین کرتے اور نیکی کی دعوت دیتے تھے. ان کے نورانی چہروں کو دیکھ کر اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر انہیں خدا کی یاد آتی تھی. تو ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے. تو یہ سیدنا نوح علیہ السلام کی امت کے لوگ تھے، یہ 5: دو، سوا، یغوث، یعوق، نصر. یہ 5 لوگ بہت ہی نیک لوگ، صالحین تھے. ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا تھا. جب دو کا انتقال ہو گیا تو قوم بہت غمگین ہوئی، حتیٰ کہ بہت سے لوگ اس کی خبر پر جا بیٹھے. یہ واقعہ بابل میں ہوا جو کوفہ سے متصل ایک شہر تھا. بابل جو عراق میں موجود ہے. ایک دن ابلیس ان لوگوں کے پاس شکل انسانی میں آیا اور بولا، میں تمہارے لیے دو کی تصویر بنا دیتا ہوں، تم اسے دیکھ کر دو کو یاد کر لیا کرو. اب ابلیس وہاں پر پہنچ گیا ان لوگوں کے پاس اور کہنے لگا کہ میں تم کو دو کی تصویر بنا کے دے دیتا ہوں تاکہ تم اس کو دیکھ کر دو کو یاد کر لو. لوگ بولے ہاں ضرور. ابلیس نے دو کا مجسمہ تیار کر دیا. لوگ اس مجسمے کے آس پاس جمع ہو گئے. پھر باری باری سوا، یغوث، یعوق اور نصر چاروں فوت ہو گئے. ایک کے بعد ایک. کچھ عرصے کے بعد فوت ہونا شروع ہو گئے. ہر کوئی تو فانی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو پہلے دو کا انتقال ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد سوا کا، یغوث کا، یعوق کا، نصر کا، ایک بعد دیگر 4، یہ 5 جو ہے فوت ہو گئے. تو ابلیس ان کے مجسمے بھی بنا بنا کر ان لوگوں کو دیتا رہا. ان تصویروں کے وہی نام رکھے جو ان صالحین کے تھے. تو ایک تصویر، ایک مجسمہ بنایا گیا، اس کا نام دیا گیا دو، اور دوسرا مجسمہ تیار کیا گیا، اس کا نام تھا سوا. پھر اسی طرح یغوث، یعوق، نصر، یہ مجسمے ابلیس بنا کر ان کو دیتا تھا، تصویریں بنا کر دیتا تھا اور نام بھی وہی رکھا گیا. ان تصویروں کے وہی نام رکھے گئے جو ان صالحین کے تھے. اس زمانے میں اتنا ہی ہوا بس کہ ان کے نام دیے گئے، مجسمے تیار ہو گئے. لوگ ان کو دیکھ کے یاد کرنے لگے. چونکہ اب ایک نسل، ایک جنریشن گزرتی ہے، چونکہ مکمل طور پہ ایک جنریشن کو مکمل تباہ نہیں کیا جا سکتا، برباد نہیں کیا جا سکتا، عقیدے ایک ساتھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں. تو یہ رفتہ رفتہ ہوتی ہے. ہر باطل تحریک رفتہ رفتہ ہوتی ہے. کچھ بدعقیدگی پہلے پھیلائی جاتی ہے، اس کے بعد کچھ برائی پیدا کی جاتی ہے. تو یہ نسلاً در نسلاً یہ اچانک نہیں ہوتا ہے. آج امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یہ یورپی ممالک جو ہے، وہاں پر جو نسل بگڑ رہی ہے، اچانک جا کے اگر کوئی مسلمان وہاں چلے جائے جو برسوں اسلامی ماحول میں رہے، وہ نہیں بگڑے گا، لیکن ان کی نسل میں کچھ تبدیلی آئے گی. چونکہ نسل جو ہے اپنے والدین کے اثرات کو قبول کرے گی تو مکمل تباہ نہیں ہوگی، لیکن کچھ ماحول کا اثر ہوگا، لیکن اس کے بعد رفتہ 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 کچھ عرصے میں مکمل طور پہ مغربی ماحول میں رنگ جائے گی. تو اسی طرح ابلیس کیا کیا، یہ 5 صالحین کے مجسمے تیار کیا، لوگ ان کو دیکھ کر یاد کرتے رہے. یہ واقعہ ہو گیا. جب یہ لوگ ختم ہو گئے اور ان کی اولاد کا زمانہ آیا تو ابلیس ان سے بولا کہ تمہارے باپ دادا ان تصویروں کو پوجتے تھے، تمہیں بھی ان کی تقلید کرنی چاہیے. چنانچہ یہ لوگ بھی تصویر کے پجاری بن گئے. اب وہاں سے امپروومنٹ ہو گیا، گمراہی میں اضافہ ہو گیا. تدریجیاً گمراہی بڑھتی ہے. ابلیس مکمل طور پہ تباہ نہیں کیا. پہلے ایک مرحلہ
پھر دوسرا اسٹیپ تیسرے مرحلے میں، تو دوسرے مرحلے میں ان کی نسل کو بگاڑا انہیں کہ تمہارے باپ دادا یہ جو مجسمے رکھے ہوئے ہیں، دو کا مجسمہ، سوا کا مجسمہ، یغوث کا مجسمہ، یوغ کا، نصر کا، یہ جو تصویریں ہیں، یہ جو مجسمے ہیں، ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اب وہاں سے گمراہ کرنا شروع ہوا، چونکہ نسل اب ان کی صحبت سے دور ہو گئی، جو قدیم لوگ تھے وہ گزر گئے، تب نسل کو گمراہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، تو ان کو گمراہ کر کے ان کا پجاری بنا دیا ابلیس۔ نوح علیہ السلام نے انہیں اس شرک سے باز رہنے کی تلقین کی، مگر ان لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی اور آپ کے سمجھانے کے باوجود وہ بت سازی سے باز نہ آئے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب طوفان کی صورت میں نمودار ہوا اور انہیں اور ان کے بتوں کو بہا لے گیا۔ طوفان نوح میں سب کچھ تباہ ہو گیا، بت بھی بہ گئے اور وہ بھی تباہ ہو گئے۔ اس طوفان سے صرف وہی لوگ بچے جو آپ کے سفینے میں سوار تھے اور کامل ایمان رکھتے تھے۔ یہ تصاویر پانی میں بہ کر جدہ پہنچ گئی۔ یہ کہاں سے شروع ہوا؟ بابل، عراق۔ تو طوفان نوح سے جو سمندر کے راستے سے، سمندر میں ہوتے ہوئے بہتے بہتے یہ جو ہے جدہ تک پہنچ گئی۔ یہ بتاں جو ہے تصویریں تھے، یہ ہو سکتا ہے یہ مٹی کے اوپر لکڑی کے مجسمے تھے ہوں گے، کاغذی مجسمے، یا اس شکل میں جو بھی تھے، پتوں پہ مجسمے سازی تھی ہوگی، لکڑیوں پہ تھی، بہرحال جو بھی مجسمے تھے وہ بہ کر جدہ پہنچ گئے۔ عرب میں بت پرستی لانے اور پھیلانے والا ایک شخص تھا جس کا نام عمر بن لعی تھا۔ یہ شام کے علاقے میں گیا، وہاں بہت بت پرست دیکھے۔ ان سے ایک بت عمیق کالا، یا جسے حبل کہتے ہیں، اسے کعبہ معظمہ میں رکھ کر اس کی پرستی شروع کر دی۔ عمر بن لعی نے 340 سال کی عمر، طویل عمر پائی۔ 500 سال تک اس کے اور اس کی اولاد کے پاس کعبے کی طویلیت رہی۔ اس نے بت پرستی کو رواج دینے میں اپنی پوری کوشش صرف کر دی۔ اس بدبخت نے کعبۃ اللہ کو بت خانہ بنا دیا۔ عرب کے مختلف قبائل میں بت پرستی تیزی سے پھیلتی گئی۔ عمر بن لعی نے بحیر صاحبہ، حام، وسیلہ، جانور بتوں کے نام پر چھوڑنے کا رواج اسی نے ڈالا۔ علم اسنام، بتوں کا علم اسنام ہی کی طرف خرافات کا پلندہ اور توہمات و تخیلات کا مجموعہ ہے۔ جتنا اس کی سمجھ کی کوشش تھی اتنا ہی یہ الجھتا چلا جاتا تھا۔ بہرحال بت پرستی کی ابتدا اس طرح سے ہوئی۔ اگرچہ کفار عرب بے شمار بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، 360 بت تو صرف کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے تھے، مگر 3 دیویوں کی جزیرہ عرب میں بڑی کثرت سے پرستش ہوتی تھی۔ قربانی کے جانور لا کے ان کے لیے ذبح کیے جاتے تھے اور نذرانوں کی ڈھیر لگتی تھی۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں ان 3 دیویوں کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، یہ سورہ نجم کی آیت ہے۔ اے کفار، کبھی تم نے غور کیا لات و عزا کے بارے میں اور منات کے بارے میں جو تیسری ہے؟ قتادہ کہتے ہیں کہ لات قبیلے ثقیف کا بت تھا جس کا استحان طائف میں تھا۔ بنو ثقیف اس کے بڑے معتقد تھے۔ جب ابرہہ کا لشکر کعبے کو گرانے کے خطر سے مکہ جاتے ہوئے طائف سے گزرا تو انہوں نے اسے رہبر مہیا کیے اور دیگر سہولتیں بہم پہنچائی تاکہ وہ ان کے معبود لات کے استحان کو منظم نہ کرے۔ لات کا معنی جھکنا اور مڑنا ہے، کیونکہ اس کے پرستار اس کے ارد گرد چکر لگاتے، جھک جھک کر اس کو سجدے کیا کرتے تھے اور آداب بجا لایا کرتے تھے، اس لیے اس کو لات کہا جاتا۔ مشرکین لات کو تقرب اللہ کا ذریعہ خیال کرتے تھے، تو مشرکوں کا بت تھا یہ لات۔
اسی طرح عزا، سوخ عکاس، یہ عکاس طائف میں ایک میلہ لگتا تھا، اس کا نام ہے سوخ عکاس، تو طائف میں ہے یہ۔ سوخ عکاس کے قریب وادی نخلا میں غراض نامی ایک بستی تھی، عرسا کا مندر اس جگہ تھا، بنو اطفان اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ بعض کے نزدیک یہ بنی شیبان کی دیوی تھی جو بنی ہاشم کے حلیف تھے۔ قریش اور دوسرے قبائل اس کی زیارت کے لیے آیا کرتے، قربانی کے جانور یہاں لا کر ذبح کرتے اور نذرانے چڑھاتے۔ دوسرے تمام بتوں سے زیادہ اس کی عزت و تکریم کی جاتی تھی، اس لیے عزا کہا جاتا ہے، عزت سے عزا۔ تو لات ایک ہوا، ایک عزا ہوا دوسرا، اور تیسرا جو ہے منات، اس کا مندر قدیر کے مقام پر تھا جو مکے اور مدینہ منورہ کے درمیان بحر احمر کے کنارے ایک آبادی ہے۔ یثرب اور اوس و خزرج کے علاوہ بنو خزاعہ بھی اس کے بہت معتقد تھے۔ کعبے کی طرح اس کا بھی حج کیا جاتا تھا، قربانی کے جانور بھی اس کے لیے ذبح کیے جاتے۔ حج کعبہ سے فارغ ہونے کے بعد جو لوگ اس کا حج کرنا چاہتے ہیں وہ وہیں سے لبیک لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے قدیر کی طرف چل پڑتے تھے۔ اگرچہ ان بتوں کے مخصوص مندر مختلف مقامات پر تھے، لیکن انہی ناموں کے بت کعبے میں بھی رکھے ہوئے تھے اور دوسرے بتوں کے ساتھ ان کی وہاں بھی پوجا پاٹ کیا جاتا تھا۔ تو الگ الگ مقامات پہ لات ایک جگہ تھا، عزا الگ مقام پہ تھا، منات الگ مقام پہ تھا، لیکن یہ تمام جو بت تھے یہ کعبۃ اللہ میں بھی ان کے نام کے بتیں مورتیاں تیار کر کے رکھ دیے گئے تھے۔ ان بتوں کی پوجا کرنے والوں کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے معاذ اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں اور بت جنیات کا مسکن ہے، اور یہ جنیات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ بعض کا یہ خیال تھا کہ یہ بت فرشتوں کے ہیکل ہیں اور یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو شرک کی ابتدا اس طرح سے ہوئی، سیدنا نوح علیہ السلام کے دور سے آپ کے زمانے میں ہوئی تھی، پھر طوفان آ گیا، طوفان میں سب غرق ہو گئے، اور بہتے ہوئے وہ پوسٹرز یا مجسمے، وہ تصویریں جدہ پہنچے، اور جدہ میں یہاں پر عمر بن لوئی جو ہے وہ بت پرستی کو رواج دیا، اس طرح سے بت پرستی یہاں پر پھیل گئی۔ تفصیلات کے لیے آپ میری کتاب حقیقت شرک کا مطالعہ کریں، آپ اس میں بہت ہی تفصیل سے شرک کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، وہاں پر آپ مطالعہ کر لیں، انشاءاللہ تشریفی بخش آپ کو معلومات حاصل ہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔